مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور پروگرام ہے عالم رمضان، ساتھ محمد سلیمان الہی نیر آپ کا میزبان۔ آج رمضان مبارک میں برکت گھڑیوں میں ساعتوں میں ہم ذکر کریں گے اسلام کے پہلے عظیم مارکہ، یعنی وہ مارکے غزوہ بدر کا جسے قرآن نے یوم الفرقان قرار دیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں تعداد کم تھی، وسائل محدود تھے، لمیٹڈ وسائل تھے، مگر ایمان مضبوط تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کہ جس نے طریق کا رخ ہی بدل دیا۔ تو اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز علماء کرام نے ہمارے ساتھ ہمیں اس القمر ٹی وی میں جوائن کیا ہے، اس میں جناب مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ ہے، ہم دل کی عطا سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں جی علامہ اکرم سعیدی صاحب، ہم ان کو بھی دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دو وہ معزز علماء کرام ہیں جو مستقل ہمارے ساتھ الحمدللہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ تو میں اب اس باقاعدہ یہ جو ہے نا غزوہ بدر حق و باطل کا مارکہ، یہ موضوع ہے، تو اس ٹاپک پر گفتگو سے پہلے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ملتمس ہوں، دعوت دوں گا جناب حافظ محمد ابراہیم سے کہ وہ اپنی جو ہے خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے ترتیل کے ساتھ حافظ محمد ابراہیم، اللہ ان کی صوت میں برکت عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، غزوہ بدر حق و باطل کا مارکہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ سوال کروں گا جناب علامہ اکرم سعیدی صاحب سے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ غزوہ بدر پیش کیوں آیا؟ کیا یہ صرف ایک جنگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد بھی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا امت مصطفیٰ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے کا۔ خوش آمدید۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب، جنگ بدر کا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ محض جنگ نہیں تھی، اس کے کئی مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ پیش آیا ہے۔ ان میں سے دو تین مقاصد میں ناظرین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مقصد یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ المکرمہ میں گئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر آپ ہمارے مہمان نہ ہوتے تو آپ یہاں سے زندہ نہ جاتے، آپ زخمی جاتے، آپ کو قتل کر دیتے، دھمکی دی۔
حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کیا دوسرے لوگ بھی آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، آپ ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، ہم آئے تو ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم آئیں گے، اگر تم یہی ہمیں دھمکی دی اور یہی رویہ آپ کا رہا تو پھر آپ جب مال تجارت آپ کا جاتا ہے تجارت کرنے کے لیے، وہ براہ راست مدینہ جاتا ہے ملک شام میں، ہم آپ کا قافلہ روک لیں گے، آپ تجارت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے یہ بات فرمائی تو ابو جہل کو یہ بات بڑی کھٹکی، اس نے کہا یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کوئی مزید بات کرتے ہیں یا ہمارا مال تجارت روک لیں گے، قافلہ روک لیں گے، ہم جاتے تو وہی براہ راست مدینہ جاتے ہیں ملک شام میں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے گئے، اس کے بعد ابو جہل نے اپنی کمیٹی جو اس کی کابینہ تھی ان کو بلایا، بھی ایسے ایسے بات آئی ہے کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، آنے والے وقت میں ہمارا قافلہ روک سکتے ہیں، مال تجارت روک سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا حل یہی ہے کہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے، اپنا مال و زر وغیرہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا جمع کرتے ہیں، اپنے قبضے میں لے کے اس کو بیچتے ہیں، بیچ کے اور پھر اس کے اوپر ہمیں جو پیسے ملیں گے ہم اس سے اسلحہ خریدیں گے جو جنگ کے لیے ہے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر ہم استعمال کریں گے اور مدینے میں جنگ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ المختصر یہ ہے کہ انہوں نے مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا چھوڑا ہوا مال و زر جمع کیا۔ محققین فرماتے ہیں تقریباً 50,000 دینار کا تھا، اور وہ لے کے جا رہے تھے ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے، اس سے ہم پھر وہ جنگ کا ساز و سامان اسلحہ وغیرہ خرید کے لیں گے۔ تو ادھر سے اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو یہ وحی فرما دی، فرمایا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو لے کے چلے گئے، جا کر جنگ جہاں پہ یعنی میدان بدر ہے، یہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، ایک بدر بن عامر نامی شخص تھا، اس نے کنواں بنایا تو اس کی نسبت سے یہ بدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس مقام کا نام جو ہے بدر ہے، ایک بندے کے نام سے جو ہے نا یہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، قافلہ آیا، وہاں کو روکا۔ اس قافلے کا جو امیر تھا کہ سالار تھا، وہ تھا جناب ابو سفیان۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، تو ابو سفیان کو خبر چلی کہ یہ ہمارا قافلہ روکیں گے، ہمارے مال کو روکیں گے، ہمیں تجارت کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ ابو سفیان نے ایک شخص کو خفیہ طور پر بھیج دیا، مکہ میں جلدی پہنچے، ان لوگوں کو کہو کہ تمہارا قافلہ لوٹا گیا۔ ان لوگوں نے، مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ تو جیسے ہی وہ بندہ گیا، جا کے ادھر سے مکے کے اندر اعلان کر دیا، شور مچا دیا۔ وہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، فلاں لوگ، بڑے بڑے جو شیاطین تھے اور فرعون تھے، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو وہ لوگ سارے تیاری کر کے آگے، تقریباً 1000 کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ آگے لڑنے کے لیے جب وہاں پہ پہنچے، تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اب دین اسلام کو فتح کیسے دینی ہے، اللہ نے مدد کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک قافلہ، یہ چیزیں ایک سبب بنی جو اللہ نے ایک خفیہ تدبیر فرمائی۔ وہ تو پوری جو ہے نا کوشش کے ساتھ نہیں بلکہ پوری جرت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آئے کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ تو وہ جب آئے، پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا، پھر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ہلاک ہو گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، پھر اللہ کی مدد آ گئی فرشتوں کی صورت میں۔ اللہ نے خود فرمایا
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوا من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. 3000 فرشتوں کی مدد آ گئی، پھر 5000 فرشتوں کی مدد آ گئی. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ کر رہے تھے تو ہم اپنی تلوار ایسے اٹھاتے تھے، ابھی اس کافر تک پہنچنی تھی، پہلے اس کی گردن جو ہے نا اڑ جاتی تھی. تو یہ کیا تھی؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرشتے آئے ہوئے تھے تمہاری مدد میں، جو تمہاری مدد کر رہے تھے اور کافروں کو نیست و نابود کر رہے تھے، واصل جہنم کر رہے تھے. تو بیسیکل جنگ بدر کا کئی سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دین اسلام کو بلندی عطا فرمانی تھی اور مسلمانوں کی مدد کرنی تھی. اور دوسری بات یہ بھی ہے اللہ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند فرمائے کہ یہ نہ دیکھنا کہ تم کم ہو اور کفار زیادہ ہیں، فرمایا کہ نہیں، تم اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، قائم رکھو، غالب تم ہی رہو گے. اور اسی جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جنگ فرقان، کہ وہ ہے جو حق کے باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمانے والی ہے. اور اسی جنگ نے پیغام دیا مسلمان اگر تھوڑے ہوں مگر ایمان مضبوط ہو، کامل ہو، تو غالب وہی رہیں گے. اسی طرح جنگ مؤتہ میں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے. ایک صحابی رسول نے دیکھا جو صحابی بدری تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ان کا لشکر کو دیکھ کر تھوڑا سا چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، تغیر پذیر ہے جی. تو آپ نے پوچھا آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ ڈر رہے اتنے بڑے لشکر سے کہ 1 لاکھ کا لشکر ہے اور ہم تھوڑے سے 3000 ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس جنگی بدری صحابی نے فرمایا آپ نے جنگ بدر کو نہیں دیکھا. اگر آپ نے وہ میدان بدر والا واقعہ دیکھا ہوتا تو آپ کے حوصلے پست نہ ہوتے، بلند ہوتے. وہاں پر 313 تھے، 1000 بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے پہلوان بڑے اسلحہ کے ساتھ ہیں، ان کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. آج یہ 3000 ہے تو 1 لاکھ کو بھی یہ نیست و نابود کر دیں گے، شکست کر دیں گے. اچھا مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب، اسی سوال کے ساتھ ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تاریخ کا عجیب منظر ہے کہ 313 مسلمان اور 1000 کفار، وسائل بھی بہت کم تھے. تو علماء کرام سے جاننا چاہوں گا کہ یہ چیز تھی جس نے کمزور لشکر کو طاقتور بنا دیا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مرحبا. جنگ بدر یہ اسلام کی اور کفر کی پہلی وہ جنگ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل، حق کو پوری دنیا پر ظاہر کر دیا اور باطل کو شکست دے کر پوری دنیا پر نمایاں کر دیا. یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اسی لیے اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. بالکل. اور سن 2 ہجری کے اندر رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں. جس سال سن 2 ہجری کے اندر رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں اسی سال ہی 2 ہجری کے اندر ہی غزوہ بدر پیش آیا. اور میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو جس طرح آج مارچ کا مہینہ بھی آ گیا ہوا ہے اور رمضان بھی چل رہا ہے، تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ تھا اور مارچ کا مہینہ تھا عیسوی. 13 مارچ اور 17 رمضان مبارک، یہ 2 تاریخیں تھیں جن میں یہ جنگ بدر ہوئی. اور یہ جو جنگ بدر ہے اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو جس طرح علامہ سعیدی صاحب نے بتایا کہ کافروں کے جو مسلمانوں پر حملے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا، اور پھر مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل تھا کیونکہ حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے
قتال و جہاد کرنے کی کہ جن پر ظلم کیے گئے، جن پر ستم کیے گئے، جن کو مارا گیا اور گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرتوں پہ مجبور کر دیا گیا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کو گھروں سے صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اور اس غزوہ بدر کا مقصد بھی اللہ نے بیان کر دیا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا. اگر مظلوموں کے ہاتھوں اللہ ظالموں کو نہ مروائے، اگر جہاد نہ کروائے تو نتیجے میں کیا فساد بپا ہوں گے، اور کیسے فساد ہوں گے. لہدمت گرا دیے جائیں گے جتنے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانوں کا تذکرہ کیا ہے، عیسائیوں کے عبادت خانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مساجد گرا دی جائیں گی. یعنی یہ جہاد اور خاص طور پر غزوہ بدر یہ مساجد کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تھا. اور اس میں اصل مقصد تو جب غزوہ بدر شروع ہوا تو یہ لڑائی نہیں تھا، نہ کافروں کی طرف سے کوئی لڑنا چاہتا تھا، نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی لڑنا چاہتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب ہم نے تمہیں بتایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو جماعتیں ہیں، دو لشکر ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونا ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس کیل کانٹے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وہ سامنا ہو جائے. ایک قافلہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کی سرکردگی میں تجارتی قافلہ جا رہا تھا. بندے صرف 70 تھے، اور مال جس طرح علامہ صاحب کہتا ہے کہ 50,000 دینار سے بھی زیادہ کا ہوگا. تھوڑے زیادہ مال پر محافظ کم، تو مسلمانوں کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ہر بار انہوں نے اذیت پہنچائی، اب اللہ نے اجازت دے دی تو ان کو بھی اذیت پہنچائیں. تو مسلمانوں نے سوچا اللہ کے رسول کے حکم سے ایک تیار ہوا قافلہ، اور قافلے میں صرف 313 لوگ تھے. اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور جوان تو بہت کم تھے. اب یہ بچے بوڑھے کیا کر سکتے ہیں بیچارے، ان کو ساتھ لے کر 313 کا ایک عدد بنتا ہے. یہ بھی عدد تاریخی طور پر مشہور ہو گیا ہے، چلے ہم وہی عدد گن لیتے ہیں. 313 لوگ لے کے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں 319 بھی جی 319 کی بھی روایت ہے. تو یہ 313 لوگ جو ہیں یہ آئے، یا 319 لوگ جو آئے بدر کے موقع کے اوپر. تو یہاں پر اصل ہوا یہ تھا کہ اب ابو سفیان کو جب پتہ چلا نا کہ مدینے والوں نے حملہ کر دیا، ابو سفیان بڑے تیز انسان تھے، سردار تھے، یہ گزر رہے تھے تو اونٹنی کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں. انہوں نے مینگنی اٹھائی، کان کھڑے ہو گئے نا، یہ کیوں کہاں سے مینگنیاں آئی ہیں، وہ توڑی تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلی نکلی. وہ سمجھ گیا کہ یہ کھجور کا چارہ تو مدینے کی اونٹنیاں کھاتی ہیں، اس کا مطلب مدینے والے ارد گرد ہی ہیں. انہوں نے فوراً قافلے کو، وہ جو ساحل سمندر والا راستہ تھا جہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، جو آج شار ہجرہ کے نام سے آج جو راستہ بنا ہوا ہے، اس وقت یہ گزرگاہ نہیں تھی، اس راستے سے لے کے نکل گئے. ایک تیز رفتار بندہ بھیجا جو مکے کے اندر اعلان کر دو کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا ہے. اس نے جاتے ہی شور ڈال دیا. ابو جہل اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لے کے، تیر و تفنگ لے کے، اسلحہ وسائل لے کے آ گیا. اب درمیان میں سے وہ قافلہ تو نکل گیا، ادھر سے جو مدینے والے آئے تھے ان کا اور یہ مکے والے جو آئے تھے ان کا ٹاکرا رب نے بدر کے میدان کے اندر کروا دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پر ہوتا نا کہ تم اس کا وقت مقرر کرو جی، ایک دوسرے کو کہو جی فلاں ٹائم جنگ کریں گے، لختلفتم فی المیعاد، وہ تمہارا تو وقت ہی نہیں طے ہونا تھا. یہ اللہ نے اچانک سامنا کروا دیا، یعنی وہ میعاد مقرر ہی اللہ نے کروا دیا. اللہ نے کروا دیا، اچانک سامنا کروا دیا. اور اچانک سامنا اسی لیے کروایا جو آپ کا سوال ہے کہ کمزوروں کو کس طرح اللہ نے عزت دے دی، نصرت و تائید آئی، فتح و مدد آئی. مسلمان کمزور تھے، بیچارے پریشان تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کس انداز سے مدد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چبوترے میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہیں پر دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا. یا اللہ اگر یہ 313 آج مارے گئے، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی، تو کائنات کے اندر اس روئے زمین پہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو پھر اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو یہ بشارت دی، اے میرے نبی پریشان نہ ہو، یہ آسمان سے ہم آپ کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں. اور پھر بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کہتے ہیں 1000 فرشتوں کا لشکر آیا. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اگر 1000 بھی کم ہے تو ہم 3000 بھیج دیتے ہیں. یہ جبریل آ رہے ہیں، جبریل کے ساتھ یہ سارے لشکر فرشتوں کے آ رہے ہیں. اور پھر یہ فرشتے آ کے کیا کر رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قلبی
اور ثابت قدمی دے رہے ہیں اور ایمان والوں کی ڈھارس بندھا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو تسلی مل جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. بالکل جی. اچھا جی, یہ جو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے بدر کی رات بہت دعا کی, یہاں تک فرمایا کہ اگر آج یہ جماعت ختم ہوگی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو علماء اکرام سے سوال ہے کہ رسول اللہ کی اس دعا میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی. آپ سجدہ ریز تھے اور بہت زیادہ آپ امت کے لیے آنسو ہی بہا رہے تھے اس دین کی سر بلندی کے لیے. تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ, یہ کافروں کا لشکر اتنا بڑا ہے اور پورے ساز و سامان طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور ہر روز روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے. اور مسلمان تو روزے دار تھے, کھجوروں سے روزہ رکھتے تھے اور کھجوروں سے روزہ ہی کھولتے, سارا دن بھوکے پیاسے. وہ جو صوم کا عربی اور لغوی معنی جو ہے, وہ جو اونٹ کے منہ کے آگے جو ہے اور گھوڑے کے منہ کے آگے وہ چھکو جو ڈالتے تھے, اس چھکو کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے کو اور اونٹ کو کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھنا, تاکہ میدان کے اندر جب جائے جنگ کے دوران تو یہ جانور بتک نہ جائے اور یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے. جی, کیسا ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس جو ہے نا, جسمانی طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ ایک کمزوری نظر آتی تھی, جو سارا دن روزے تھے اور لیکن ایمان ان کے مضبوط تھے, ایمان کامل تھے, جس کو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا. فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کہ آپ اپنے صحابہ کو فرما دیں یہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ, اگر یہ 313 یہ جو میرے پاس ہیں یہ تیرے توحید کا اقرار کرنے والے ہیں, تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں, دین کی سر بلندی کے لیے ہیں, اگر یہ ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے, تو پھر روئے زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرمایا. یہ پہلی جنگ کہ ہر جنگ کے لیے ایک نمایاں ہوگی اور ایک نصیحت اور پیغام بن گئی کہ اگر 313 1000 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے آگے مثال ہوتی صحابہ کرام کے لیے. تو وہ تو بغیر اسلحہ ساز و سامان بلکہ تاریخ میں یہ طارق بن زیاد رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کشتیاں جلا دی. تو ان کے آگے مجاہدین پوچھتے تھے کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کشتیاں اس لیے جلا دی ہیں کہ یا ہم جو ہے فاتح ہو جائیں گے یا ادھر ہی پھر اللہ کے ہاں چلے جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اچھا جی, اس سے صحیح جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا سبق غزوہ بدر میں ہونے والی جناب محمد رسول اللہ کی دعا جو ہے, اس کا جو ریئل اور حقیقی جو اسپرٹ کو چھو جانے والا جو مقام, اس دعا کا اصل مقصد, اس سے کیا سبق ملتا ہے امت کے ہر فرد کو؟ محترم علامہ صاحب, بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا, کہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو جاتی ہے تو آج کے بعد اس کائنات پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. کیا ہم پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کے علاوہ بھی کوئی مسلمان تھے؟ یقیناً مسلمان موجود تھے اس وقت. اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری کے اندر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان موجود ہے کہ میں بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکا تھا کیونکہ بدر کے اندر جو نہیں شریک ہوئے تھے ان سے کوئی پوچھا نہیں گیا تھا. تو غزوہ تبوک کے اندر بھی وہ شریک نہیں ہو چکے تھے. یعنی مطلب یہ کہ یہ صرف 313 مسلمان نہیں تھے, اور مسلمان بھی موجود تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ اگر یہ لشکر ہلاک ہو گیا تو اس کے دو میں بڑے بنیادی مقاصد اور پیغام سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاد کا وہ سبق ہے کہ امت کو یہ پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر امت جہاد نہیں کرے گی تو دنیا کے اندر توحید قائم نہیں رہ سکے گی, دنیا کے اندر دین قائم نہیں رہ سکے گا, اللہ کی عبادت قائم نہیں رہ سکے گی. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے. دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آؤ جہاد کریں, عمالقہ کو بیت المقدس سے نکالنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اپنی سرزمین واپس لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربک فقاتلا, جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی بنی اسرائیل
دوسرے پارے کے اندر اللہ نے ان کا سبق یہ بیان کیا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اپنے وقت کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے حضرت ہمارا ایک لشکر مرتب کریں، ایک امیر مقرر کریں، ہم اس امیر کی امارت میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، نقاتل فی سبیل اللہ۔ انہوں نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ہو سکتا ہے تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم نہ کرو، ہو تو وہی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا فذهب انت وربک فقاتلا، آج کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس وقت ان کا یہ جملہ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال و جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے جدا کر لیا گیا، عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں تار تار ہو گئیں، تو ہمارے حال ہی ختم ہو گئے۔ یعنی یہ جملہ ان کا یہ بات بتاتا ہے کہ جو قومیں جہاد نہیں کرتی، جو قومیں جہاد کے میدانوں میں کھڑی نہیں ہوتی، وہ قومیں پھر زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ اور یہی دعا کا ثابت ہوتا ہے اس دعا سے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا، یا اللہ اس امت کو جہاد کا سبق دینا، جہاد پہ کھڑا رکھنا، اور امت کو سبق دیا جہاد پہ کھڑے رہنا، جہاد پہ کھڑے رہو گے تو عزتیں ملیں گی، وقار ملے گا، اقتدار ملے گا، اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر تمہاری دنیا کے اندر حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ کتا مرے نا آج دنیا کے اندر، ہزاروں این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہیں، اور مسلمان کا خون اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج جہاد چھوڑنے کے نتیجے میں ایک کتے کے خون سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ غزہ کے اندر کتنے مسلمانوں کو آج مارا گیا ہے، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ایسے امت کے افراد تو لعین ہوئے نا، لعنتی، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کرواتے ہیں کہ کتے کی اہمیت انسان سے زیادہ بن گئی۔ اور آج یہ جو صورتحال ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، یہاں پر دعا جو ہے نا، دعا کا انداز بھی سکھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا نہ کیا کرو یا اللہ دینا ہے تو آپ کی مرضی دے دیں، نہیں دینا تو آپ کی مرضی نہ دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگنا ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اور وہ الفاظ تک وہ نہ دے، جی بالکل، الفاظ کی ادائیگی یہ نہیں کہ یا اللہ دینا چاہے تو دے، نہیں، بلکہ پورے ایک جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر کے جذبہ کہ اللہ دے گا اور میں نے اللہ سے لینا ہے، یہ اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے اندر ایسا ڈھیلا ڈالا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، وغیرہ رسول اللہ سے بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو ان کو فتح عطا فرما، چاہے تو ہمیں شکست دے دے، آپ کی مرضی، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، لیکن نہیں، کہا ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر آج میری دعا قبول نہ ہوئی، ان کو فتح نہ ملی، آج رشتے نہ اترے، آج حق نہ غالب آیا، تو پھر تو آپ کی عبادت نہیں ہونی۔ تو دعا کرنے کا طریقہ و انداز بھی اللہ کے رسول نے سکھا دیا، یہ پیغام امت کا۔ اچھا جی، صحابہ بدر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو چاہو کرو، یعنی میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو علماء اکرام سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دونوں شیوخ سے اکٹھا یہ سوال ہے کہ صحابہ بدر کا مقام اسلام میں کیوں اتنا بلند ہے؟ جی محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں نا، بالکل، سیانے کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں انسان کو یاد رہتا ہے کس نے ساتھ دیا تھا اور کس نے ساتھ چھوڑا تھا۔ تو جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ آنکھوں کا تارا بن کے رہتے ہیں۔ تو اہل بدر نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جب ساری دنیا آپ کے مقابلے میں کھڑی تھی اور آپ کی مخالف تھی، اور دنیا کے اندر آپ کی حمایت میں کوئی آواز بلند نہیں تھی، دنیا کے اندر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے تو ان لوگوں کو اللہ نے والسابقون کہا ہے، الاولون کہا ہے، من المہاجرین والانصار کہا ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے، اول آنے والے۔ تو پہلے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پہلے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ کہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو پہل کرنے والے، ابتدا کرنے والے اور مشکل میں ساتھ کھڑے ہونے والے، ہمیشہ ان کا اجر، ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، آپ دیکھیں یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہلے حیثیت کیا تھی؟ غلام تھے، لیکن السابقون الاولون میں تھے نا، ابتدا میں ساتھ کھڑے تھے۔ اور جو لوگ بعد میں آئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جو امیہ بن خلف کا ظلم سہتے رہے، جی بالکل، احد کا نعرہ بلند، تو اب یہ سردار تھے، چودھری تھے۔ تو آپ اب اندازہ کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ جانا ہوتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جیسے چودھری انتظار میں کھڑے ہوتے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت مل جاتی، آئیں جی، تو وہ کہتے یہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں اور سرداروں کو بٹھا رہے ہیں۔ تو اس وقت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ جب آپ مخالفت کر رہے تھے تو بلال اس وقت مارے کھا رہا تھا اسلام کے لیے۔ تو جو مشکل وقت میں، ابتدا میں، اور ایک اور بات بھی ہے نا کہ جو کسی اچھے کام میں پہل کرتا ہے نا،
اس کو دیکھنے کے بعد جتنے لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے برابر بھی اس کو عظمت اور اجر اور فضیلت عطا کرتا ہے. اس وجہ سے بھی اہل بدر کی فضیلت زیادہ ہے. بالکل. اچھا جی، علامہ اکرم سیدی صاحب آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے. جی سرکار، جس طرح علامہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بدر باقی صحابہ سے اس لیے زیادہ فضیلت پانے والے ہیں کہ جو بدر کے اندر فرشتے آئے تھے مدد کے لیے وہ دوسرے فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور جو اہل بدر ہیں وہ ان کی نسبت سے وہ بھی دوسرے صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ سب سے پہلا غزوہ ہے، جی پہلا جہاد سب سے ابتدا. ہاں جی، اور ان کو دیکھ کر باقی غزوات ہوئے ہیں اور انہی کا اثر ہوا ہے اور انہی کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ملا ہے. اور جتنے صحابہ کرام مومنین آگے یہ غزوات ہو رہی ہیں ان سب کا اجر و ثواب وہ اہل بدر کو مل رہا ہے، کہ اس لیے وہ اعمال کے اندر نیکیوں کے اندر سب سے آگے چلے گئے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ آگے ہو گئے ہیں. اس لیے السابقون الاولون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ اہل بدر اب جو بھی کریں اللہ نے ان کے اوپر جنت واجب کر دی ہے. اگر آج ہم اپنے حالات کو مفتی صاحب دیکھیں تو مسلمان کمزور نظر آتے ہیں. تو علماء کرام سے سوال ہے غزوہ بدر آج کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو 313 تھے، آج پھر بھی ٹیکنالوجی بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، ہر قوت موجود ہے، عظیم ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. یعنی کوئی ایسی میں شاید کہتا ہوں تشنا نہیں رہی، پیاسی نہیں رہی کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کی وہ پیاس باقی رہ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے اتر سکتے ہیں قطار در قطار. اب بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اس غزوہ بدر کے ذریعے کہ پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. جب بھی مسلمانوں پہ حملے ہوں، جب بھی مسلمانوں کا دین کے متعلق کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو ناقابل برداشت ہو، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ کلمے اور جملے بولے جائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جائیں، تو پھر تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، انفروا خفافا وثقالا، پھر ہلکے ہو یا بوجھل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، پھر نکلو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، کمزور لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اہل بدر نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دنیا کے اندر عزت سے جینا ہے، اگر سر اٹھا کے جینا ہے، اگر اسلام کو دنیا کے اندر بلند کرنا ہے، اسلام کے کلمے کو لہرانا ہے، اسلام کے عالم کو پوری دنیا کے اندر لہرانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے شہادتیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اس کے لیے خون بھی بہانا پڑے گا، اس کے لیے پھر کافروں کے پرخچے بھی اڑانے پڑیں گے. یہ امن کی جو بھیک مانگی جاتی ہے نا، امن کی بھیک، جب تک آپ لڑتے نہیں نا، مقابلے میں نہیں آتے، برابر پہ نہیں آتے، اس وقت تک آپ کو کوئی امن سے نہیں رہنے دیتا. ہاں آپ امن کی بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے سرنگو ہو کے رہیں گے، سر نیچا کر کے رہیں گے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے اگر بندہ اس پر عمل کرے؟ جا کے آپ دیکھیں بدری، ہاں جی، بدری صحابہ کی طرف. اچھا جی، بدر کے لشکر میں بہت سے نوجوان بھی شامل تھے. آج کے نوجوان شکست یافتہ کیوں ہیں، مغلوب کیوں ہیں، اور کیوں یہ سائیکی مریض بن گئے ہوئے ہیں؟ ان کو سبق نہیں ملتا غزوہ بدر کے صحابہ سے جو نوجوان تھے؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں نے اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، نہ اہل بدر کو بنایا ہے، نہ صحابہ کرام کو بنایا ہے. آج ہمارے آئیڈیل اور ہیروز کون ہیں؟ یہ فلمی ہیرو، وہ جو ڈرامے کرنے والے ہیں. دیکھیں ہماری قوم ڈرامے کرنے والوں کو، جھوٹوں کو، جن کا سارا وہ 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی فلم سب جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اس کو ہیرو سمجھتے ہیں. اور پھر ان ہیرو جب ہمارا وہ رجحان ہی نہیں رہا، وہ ترجیح ہی بدل گئی، ہمارے آئیڈیلز ہی بدل گئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارا نوجوان شکست خوردہ ہو گیا. ہمارا نوجوان آج کرکٹ کا دل دادا ہے، ہمارا نوجوان آج انٹرنیٹ پہ فحش مواد دیکھنے کا دل دادا ہے، آج ہمارا نوجوان یہ موبائل فون پہ گیمز کا دل دادا ہے، ہمارا نوجوان آج منشیات کا عادی ہو چکا ہے. تو یہ اہل بدر کے اندر جو نوجوان شریک ہوئے تھے، وہ نوجوان تو دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی، یہ جب غزوہ بدر شروع ہوا ہے، آپ ابتدائی منظر اس کے دیکھیں، 3 کافروں کے بڑے سردار نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، اور تینوں آ کے مبارزت کرتے. طریقہ کار یہ تھا نا کہ عرب کے اندر جنگوں کا، آ کے اعلان مبارزت کرتے، آؤ بھائی کون مقابلہ کرتا ہے.
ہمارے مقابلے کا جوڑ کا بندہ کوئی آئے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاریوں کو بھیجا، کون ہو بھائی؟ ہم جی مدینے کے رہنے والے فلاں فلاں لوگ، تمہارا ہمارا کوئی ٹاکرا نہیں ہے، جاؤ آپ واپس۔ وہ جو مکے سے آئے نا ان کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ یہ کون ہے دونوں؟ حمزہ رضی اللہ عنہ چچا ہے چچا اور علی چچا کے بیٹے ہیں، اور پھر داماد ہیں، اور پھر ادھر مکہ سے آئے ہیں، اور پھر تیسرے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، اٹھو اور آ کے پھر مقابلہ کر۔ علی بھی جوان ہے، ولید بن عتبہ بھی جوان ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک آن میں پہلی جو تلوار ہے اس کے اندر ہی ولید کی گردن اتار کے رکھ دیتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کی گردن اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ عبیدہ کا اور عتبہ کا تھوڑا سا مقابلہ ہوا ہے، لیکن یہ 2 سردار بھی اپنے شکار کو مار کے اس پہ چڑھ دوڑے ہیں، اور پھر تینوں بڑے بڑے مکے کے چودھری سردار مارے گئے۔ اور اس مبارزت کے اندر اہم ترین کردار ادا کرنے والے 3 لوگوں میں ایک نوجوان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر ابو جہل جو سردار ہے جو مشرکین کا، جو جس نے ساری جنگ بھڑکائی ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ۔ وہ بلکہ ان کو تو جوان بھی لوگ نہیں کہتے، ان کو تو بچہ ہی سمجھتے ہیں نا، بچے کہا جاتا ہے۔ وہ بچپن، چلے ہم سمجھیں نوجوان جن کی بھی جوانی پھوٹ رہی تھی، وہ نوجوان وہ غزوہ بدر کے اندر اتنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں کہ دنیا کے کفر کے سردار، اور جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری امت کے فرعون کو وہ 2 نوجوان قتل کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ نوجوانوں، ہمارا اصل میدان کرکٹ کا میدان نہیں ہے، ہمارا اصل میدان والی بال کا، ہاکی کا میدان نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ طوس و رباب آخر، ہم کہتے ہیں نہیں طوس و رباب اول، ہم نے طوس و رباب کو اول کر لیا، اور وہ جو اصل میدان تھا وہ چھوڑ دیا آج کے نوجوان نے۔ اصل تو مقصد جو قرآن میں بیان کیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کو چھوڑ کر معاذ باطل کی طرف چلے گئے۔ اچھا علامہ اکرم سیدی صاحب، جو اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی، فتح نہ ملتی، تو کیا اسلام کی تاریخ جو ہے وہ بدل جاتی یا مختلف ہوتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی فتح ہی ہے جو پوری دنیا کے اوپر غالب ہے؟ جی، کیا اس کے بارے میں؟ کہ اس غزوہ بدر جو ہے نا، یہ ایسا غزوہ ہے، یہ پہلی جنگ ہے جس کے ذریعے اسلام کو غلبہ ملا ہے، اور اسی دن کا نام یوم فرقان رکھا گیا ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے کہ باطل مٹ گیا اور حق جو ہے نا غالب آ گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر شکست ہو جاتی مسلمانوں کو، بعد میں مختلف تاریخیں ہو جاتی، مختلف جماعتیں ہو جاتی، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، کسی کا رخ کہیں ہوتا، مختلف یعنی اپنی اپنی رائے، ایسی بے مثل جنگ، ایسا بے مثل غزوہ ہے کہ جس کی روح زمین پر کوئی مثل ہی نہیں۔ اور اقبال نے نہیں کہا کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی ایمان والے کا تو درجہ یہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی گفتگو، یعنی جس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، یقین، قربانی اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ توکل اللہ، ٹوٹل بلیو ان اللہ، اور ہمیں بھی بدر والوں کی طرح ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ توکل، بھروسہ، تیقن کی ڈور اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ پوری دنیا قوت مل کر بھی ہمیں ہلا نہ سکے، اور اللہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں مہمانان گرامی جناب ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب اور اس طرح علامہ اکرم سعیدی صاحب، قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر لائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت دیجئے، آپ کا میزبان محمد سلیمان پھر آئے گا آپ کے سامنے عالم رمضان پروگرام کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔